السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 4 حصہ اے۔ ہم ابھی صرف فعل ماضی کی اسناد کر رہے ہیں، اور جب ہم انہیں سیکھ لیں گے تو ہر فعل ماضی کو جس میں کوئی ناقص حرف نہیں ہو، ناقص حروف کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ آپ اس فعل ماضی کو اسناد دینے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ ماہر ہو جائیں گے۔ فعل مضارع بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الفعل ماضی، فعل کی کتنی قسمیں؟ 14 ضمائر ہیں اور ہر ضمیر کی اپنی قسم ہے، اس کا مطلب ہے 14 قسمیں۔ 14 قسمیں جو ہیں وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، یہ جو ہیں یہ 14 قسمیں ہیں۔ اور فعل جو ہے اس کا خرجہ، اس میں فاعل جو ہے مستتر ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ خرجہ یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الف جو فاعل ہے جو کہ دو کا اشارہ دے رہی ہے۔ خرجو، یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ واو جو ہے یہ دو سے زیادہ یعنی جمع، دو سے زیادہ جو جمع ہیں ان کے بارے میں اشارہ دے رہی ہے۔ خرجت، یہ تا جو ہے یہ تاء ثانی سی ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ جو ہے مؤنث کی نشانی ہے۔ اور خراجہ جو ہے اس کے اندر فاعل یا چھپی ہوئی ہے، مستتر جسے ہم کہتے ہیں۔ ہما، خرجتا، یہ جو ہے اس میں تاء تانیثی ہے، اور الف جو ہے اس کا وہ دو کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ مؤنث کی فاعل ہے۔ خرجنا، یہ نون جو ہے فاعل ہے، اور خرجتا تا فاعل ہے، یہ واحد مخاطب۔ خرجتما، یہ تما جو ہے اس میں فاعل ہے۔ خرجتم، اس میں تم فاعل ہے۔ خرجتی، اس میں تے فاعل ہے، یہ مؤنث کا واحد ہے۔ خرجتما، یہ مؤنث کا دو ہے، اور یہ جو ہے دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، مؤنث میں بھی اور مذکر میں بھی۔ خرجتنا، یہ دو سے زیادہ مؤنث، تنا جو ہے یہ فاعل ہے۔ خرجتو، تو جو ہے فاعل ہے جو کہہ رہی ہے انا، میں۔ خرجنا میں نا فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم سب۔ عربی زبان میں کوئی بھی فعل ہو اس کی 3 حروف کی جڑ ہوتی ہے، ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے کہ وزن دیا گیا ہے فعل کا۔ پہلا حرف اصلی جو ہے فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف اصلی عین کلمہ کہلاتا ہے، اور تیسرا حرف اصلی لام کلمہ کہلاتا ہے۔ ہوا سے ہما، جو تیسرا حرف ہے لام، جیسے جیم کے اوپر ہے زبر، یہاں خراجہ پہ جیم پہ زبر ہے، یہاں خراجہ جیم پر جو ہے پیش ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ یہاں پر جیم پہ زبر ہے، اور یہاں پر بھی جیم پہ زبر ہے۔ ہننا سے لے کے نہانوں تک جو یہ 9 ہیں، ان میں جو لام کلمہ ہے جو کہ جیم ہے یہاں پر، ان پہ جو ہے سکون ہے، ان سب پہ سکون ہے۔ خرج، 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 یہ سارے جو ہیں ان پہ جو ہے وہ سکون ہے۔ جو ہوا سے ہما تک ہیں ان کے فاعل پہ کوئی اعراب نہیں ہے، جب اعراب نہیں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر سکون ہے۔ ہم الف پر سکون نہیں لکھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ الف پر سکون ہے۔ عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں اگر دمہ ہو، پیش ہو، اور زبر ہو، اور زیر ہو، یہ تو اعراب ہے۔ اچھا، جو سکون ہے وہ اعراب نہیں ہے، جس پہ کوئی اعراب نہیں ہوتا اس پہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس پہ سکون ہے۔ ہوا اور ہما کی ان 2 صورتوں میں فاعل مستتر یعنی کہ فاعل چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ علماء نے یہ جو فعل کی 14 قسمیں ہیں ان کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں 5 ہیں، ہوا سے ہما تک۔ ان میں جو ہے خاص بات یہ کہ ان کے لام کلمے پہ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ان پہ جو ہے لام کلمے پہ
فتح ہے، اور یعنی کہ اس میں جو ہے حرکت ہوتی ہے، اعراب ہوتا ہے، اور جبکہ اس کے جو فائل ہیں ان پہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سکون ہوتا ہے، الف واو پہ بھی ہے، یہ تا جو ہے یہ فائل نہیں ہے، یہ تا و تانیثی ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے. ذہبتا یہاں پر بھی جو الف پہ جو ہے وہ، ہم الف پہ نارملی لکھتے نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ سکون ہے. تو ہوا سے ہما تک یہ جو ہیں یہ ان کو جو ہے ضمائر ساکنہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی فاعل جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے. دوسرا گروپ ہنہ سے لے کے نہانوں تک، غائب مؤنث جمع سے لے کے متکلم جمع تک، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہاں پر جو ہے جو لام کلمہ ہے، لام کلمہ پہ جو ہے وہ سکون ہوتا ہے. ذہب، 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 ذہب. اور اس میں جو ہے زیادہ تر پہ جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے، نا ہے، تا ہے، تما میم پہ ہے. تم یہاں اس کو بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے. اس میں تا جو ہے وہ کس طرف فائل کے اس میں شامل ہوتا ہے. تی، تما، تنا، تو، دھا. تو یہ جن میں کے حرکات ہیں ان کو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. یہ فعل ماضی ہے، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. ذہابہ میں فاعل مستتر ہے، اس کے اندر موجود ہے ہوا. ذہابہ میں الف فاعل ہے، یہ دو کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں ذہبو میں واو فاعل ہے، یہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ذہابت اس میں فاعل مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے. یہاں جو ہے تا جو ہے مؤنث کی نشانی ہے اور الف جو ہے وہ فاعل ہے. ذہبنا میں نون فاعل ہے، ذہبتا میں تا فاعل ہے. ذہبتما میں تما فاعل ہے، یہاں پر تم فاعل ہے. ذہبتی یہ واحد مؤنث ہے، ایک کے نیچے زیر ہے، یہ فاعل ہے. تما میں تما فاعل ہے، تنا فاعل ہے، یہاں پر تو فاعل ہے اور نا فاعل ہے. تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں. علماء نے فعل ماضی کو جو 14 ہیں ان کو 2 گروپ میں تقسیم کیا ہے. ایک گروپ ہوا سے ہما تک ہے اور ان کو ضمائر ساکنہ کہتے ہیں. اور دوسرا گروپ جو ہے اس میں 9 ہیں، ہنہ سے نہانوں تک ہے اور ان کو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں. ضمائر ساکنہ کے تیسرے حرف لام کلمے پر اعراب ہوتا ہے. دوسرے جو گروپ ہے اس میں جو ہے فاعل پر اعراب ہوتا ہے اور جو لام کلمہ ہے اس پہ جو ہے سکون ہوتا ہے. ذہبہ، جلسہ، رجع، کتبہ، یہ تو فعل ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. شربہ یہاں پر اس لیے دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا دوسرے حرف اصلی عین کلمے پر کسرہ ہے. فا کلمہ اور لا کلمہ پر ہمیشہ فتح زبر ہوگا فعل ماضی میں، اور دوسرے حرف اصلی عین کلمے پہ تینوں حرکتیں فتح، کسرہ اور دمہ، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش ہو سکتا ہے. تمہ پیش والے بہت کم ہیں، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا، یہ یاد رکھنا ہے پکا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. سبق 5 یہ بہت اہم سبق ہے. اسم کی ملکیتی صورت اس میں بیان کی گئی ہے. کتاب و محمد، محمد کی کتاب، محمد جو ہے وہ مالک ہے اور کتاب جو ہے اس کی ملکیت میں ہے، وہ چیز جو ملکیت میں ہے. قلم و محمد، محمد کا قلم، محمد مالک ہے اس قلم کا. قلم وہ چیز ہے جو کہ محمد کی ملکیت میں ہے. محمد کا گھر جو ہے وہ محمد کی ملکیت میں ہے. ملکیت دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے، بیت اور محمد، قلم اور محمد، کتاب اور محمد. ایک مضاف پہلا والا جس چیز جو ملکیت میں ہو، اور دوسرا مضاف الیہ مالک. بیتو جو ہے مضاف ہے اور محمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے.
اس میں گرامری پوزیشن کی وجہ سے آخری حروف کی حرکات پہ تبدیلی آتی ہے. محمدن دھن ہے یعنی مجرور ہے. محمدن اس پہ دھن ہے یعنی مجرور ہے. مضاف الیہ جو مالک ہے ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی آخری حرف پر کسرہ ہوگا. یہ ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں، حرف جر کے بعد اس میں مجرور ہوگا اور مضاف کے بعد مضاف الیہ مجرور ہوگا. یہ ہمیشہ ہوگا ایسے. مضاف چیز جو ملکیت میں ہو پر تینوں حرکتیں فتح، کسرہ اور دمہ یعنی کہ زبر، زیر اور پیش ہو سکتی ہے، جبکہ مضاف الیہ میں مضاف الیہ صرف مجرور ہوگا، اس پر زیر ہی ہوگا چاہے زیر کی تنوین ہو. مضاف جملے میں اس کی پوزیشن کے لحاظ سے مرفوع، منصوب اور بعض اوقات مجرور بھی ہو سکتا ہے، وہ زیر، زبر اور پیش کے حساب سے. مضاف پر آل یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ صرف ایک حرکت ہوگی. مضاف الیہ اس میں معرفہ معین یعنی کہ اس پر الف لام آئے گا. کتاب المدرسی، قلم المدرسی، بیت المدرسی. مضاف الیہ اس میں نکرہ غیر معین بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ کسرہ تنوین آئے گی، دو زیر آئے گی. کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا تو اس پہ یا تو ایک کسرہ ہوگا یا دو ہوں گے. اللہ کا گھر، بیت اللہ، ہم اس کو ہمیشہ بیت اللہ کہتے ہیں، اصل میں یہ ہے بیت اللہ ہی. یہ بیت جو ہے، بیتو جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہے. اللہ کا گھر یعنی کہ اللہ اس گھر کا مالک ہے. اللہ کی کتاب، کتاب اللہ ہے، ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، اصل میں یہ کتاب اللہ ہی ہے. اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے. تو یہ ہم نے آج سیکھا. الحمدللہ آج ہمارا سمری جو ہے کمپلیٹ ہوئی، خلاصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا.